بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 11 بجے میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو میں ان پر برس پڑی کیونکہ میں رات سے ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اب صبح کے 11 بجے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے بعد سے ہی ان کا عجیب رویہ شروع ہو گیا تو مجھے ان سے الجھن ہونے لگی، اس لیے میں نے ان پر بہت غصہ کیا، مگر وہ ہاتھ میں 2 لفافے لہراتے ہوئے بولے، یہ ہمارے ہنی مون کا ٹکٹ ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا اب تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کب جا رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ کسی بیرون ملک کے ٹکٹ ہیں اور ہم لوگ ترکی یا سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھ سے کہنے لگے جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ میں نے کہا ابھی کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں نے بحث کی تو انہوں نے کہا ہمیں اسی وقت نکلنا ہوگا، ویسے بھی شام کے وقت سفر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے کہا مگر مجھے اپنے کپڑے تو رکھنے دیں۔ میری ساس ہم دونوں سے کہنے لگی بیٹا یہ وقت مناسب نہیں، تم لوگ اس وقت گھر سے نکل رہے ہو، ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، رات جلد ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہیں، اپنا خیال کرنا۔ میری ساس نے مجھے منع کر دیا مگر میں ان کی کوئی بات سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ میں نے کہا ہمیں اسی وقت جانا ہے، مجھے رات کا سفر اچھا لگتا ہے۔ میری ساس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم دونوں گھر سے نکل گئے، گاڑی میں بیٹھے تو میں نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تیاری میں مصروف میں نے ان سے پہلے یہ سوال نہیں کیا تھا، تب انہوں نے مجھے عجیب سا جواب دیا۔ بولے کہ جانا کہاں ہے؟ ہم سوات جائیں گے اور وہاں پر بہت اچھی اچھی جگہوں پر گھومنے پھرنے جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے اچھی خاصی مایوسی ہوئی کیونکہ سوات تو میں نے سارا گھوم پھر کر دیکھا تھا، ہم لوگ سوات کے ہی تو رہنے والے تھے، جبکہ میری شادی پشاور میں ہوئی تھی۔ ہنی مون کا سارا خمار میرے ذہن سے اتر چکا تھا۔ مجھے نئی نئی جگہیں گھومنے کا اور دیکھنے کا شوق تھا، مگر یہ مجھے سوات لے کر جانے والے تھے۔ مجھے غصہ تو آیا مگر میں خاموش ہو گئی۔ پشاور سے ہم لوگ جو نکلے، راستے میں کھانا پینا کرتے ہمیں رات کے 8 بج گئے۔ پشاور کی سڑکیں ویسے بھی بہت جلد ویران ہو جاتی ہیں، یہاں کے لوگ رات دیر تک دکانوں میں نہیں بیٹھتے۔ پوری سڑک خالی ویران سنسان تھی، بس میں اور میرا شوہر گاڑی میں ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے کچھ گڑبڑ سی نظر آئی، ایسے لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک ہی گاڑی تھی کالے رنگ کی جسے میں نے سڑک پہ 2-3 بار دیکھا۔ مجھے شک تو ہوا مگر پھر لگا جیسے میں وہم کر رہی ہوں کیونکہ وہ تقریباً پچھلے 20 منٹ سے ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں گاڑی چلاتے چلاتے ان کی نظر گاڑی پر پڑی تو پریشان ہو جائیں گے، ان کا سارا دھیان بٹ جائے گا۔ اس وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں کہ ریحان کو غصہ آ جائے، ویسے بھی وہ کافی دیر سے جلے بھنے بیٹھے تھے۔ بولے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، شادی کے بعد بیوی کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے، خصوصاً شروع کے دنوں میں، مگر تم تو ابھی سے بول چال رہی ہو، اتنا روب جھاڑتی ہو مجھ پر، لگتا ہے کہ میں نے اپنی استانی سے شادی کی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پچھلی کالی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ اس شخص نے ہماری گاڑی کی سپیڈ سلو ہوتے ہی ہمارے آگے گاڑی روک دی۔ ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ہم ابھی اپنی جان بچنے پر شکر ادا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی گاڑی کے دروازے کھل گئے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ گاڑی پولیس کی ہے۔ گاڑی کا قد کافی اونچا تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو گاڑی سے نکلنے والے آدمی 1-2 نہیں بلکہ پورے 5 تھے۔ یہ لوگ وردی میں بھی ملبوس نہیں تھے بلکہ انہوں نے کالے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اور میرا شوہر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان لوگوں نے آ کر ہماری گاڑی کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت خوفناک ڈکیت ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اس آزمائش سے ہماری جان چھڑا دے، مگر ان لوگوں نے میرے شوہر کو زبردستی دروازہ کھولنے کو کہا۔ اگر ہم دروازہ نہ بھی کھولتے تو یہ لوگ مکہ مار کر شیشہ ہی توڑ دیتے۔
میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ، مگر گاڑی کا دروازہ کھلے بغیر پچھلی سیٹ پر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ ان لوگوں نے ہمیں بندوق دکھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ میرے شوہر نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ چاہیے وہ مجھ سے لے سکتے ہو، بٹوا سارے کاغذات وغیرہ ان کے حوالے کر دیے۔ ایک آدمی نے وہ سارا بیگ میں ڈال لیا، پھر میرے شوہر سے کہا کہ تم لوگ نیچے اترو، اگر نہیں اترے تو ہم تمہیں گولی مار کر یہیں سلا دیں گے۔ وہ لوگ بہت زیادہ غصے میں تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سے موبائل فون چھین کر ہمیں لوٹ کر یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے بھی گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا۔ اس آدمی کا لہجہ اتنا بدتمیزی والا تھا، اس کی اونچی آواز، گرجدار آواز سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ میں سہمی ہوئی کار سے باہر آئی تو یہ چاروں پانچوں مجھے دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کہنے لگے ایسی ہوتی ہیں شریف اور معصوم لڑکیاں، تمہاری بیوی تو بڑی خاندانی لگتی ہے۔ اس آدمی نے پشتو میں یہ بات کرتے ہوئے میرے شوہر سے کہا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم لوگ میری بیوی کو کچھ مت کہو، جو چاہیے مجھ سے لے لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ میری گاڑی بھی لے جاؤ، ہم دونوں کو چھوڑ دو۔ وہ آدمی کہنے لگا ہمارے پاس اس سے بھی زبردست گاڑی ہے جانے من، ہمیں تمہاری گاڑی سے نہیں تمہارے مال سے مطلب ہے، اور تمہارے مال میں سب سے عمدہ مال تو تمہاری بیوی ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر میری طرف بڑھا تو میرے دل میں خوف و ہراس کے سائے لہرانے لگے۔ مجھ پر تو آج تک کسی غیر کا سایہ بھی نہیں پڑا تھا، اور یہاں یہ آدمی اتنی بھیانک باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں وہیں کھڑی رہی۔ مجھے بس اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ وہ ان لوگوں کو روکے گا اور میرے پاس ہرگز نہیں آنے دے گا، مگر ان لوگوں نے اس سے پہلے ہی میرے شوہر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی میری طرف بڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں، دوڑ لگا دوں، مگر میں نے ایسی اونچی جوتی پہن رکھی تھی جسے پہن کر بھاگنا بھی ناممکن تھا۔ اس وقت مارے خوف کے میرا سارا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کو پکڑ کر یہ لوگ ایک طرف لے جانے لگے۔ میرا شوہر چیخنے لگا خدا کے لیے میری بیوی کو چھوڑ دو، وہ میری عزت ہے۔ تم لوگ بھی ماں بہنوں والے ہو، ایسا مت کرو۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر سوات جا رہا ہوں۔ میرا شوہر چلا رہا تھا، مگر وہ آدمی مسلسل کہے جا رہے تھے۔ مجھے تو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چلو اسے سبق سکھاتے ہیں۔ دو آدمی مل کر میرے شوہر کو اٹھا کر اسی کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ میرے شوہر کو گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ میں بھی گاڑی کی طرف لپکی تو اس آدمی نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے پیچھے کر لیا۔ ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، میرے شوہر کو دونوں ہاتھ پاؤں سے باندھ کر پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں نے بندوق کی نوک پر میرے شوہر کو یرغمال مال بنا لیا تھا۔ میرے شوہر بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، مگر اس آدمی کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے چھڑا کر بھاگنا تو بڑی ناممکن سی بات تھی۔ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا اس نے ایک بیگ میں ہماری ساری چیزیں سمیٹ لی تھی، روپے، پیسے، میرا زیور، یہاں تک کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں والے بیگ تک ان لوگوں نے ہم سے چھین لیے، مگر اس کے باوجود بھی ہماری جان نہیں چھوڑی۔ میرے شوہر سے گاڑی کی چابی بھی لے لی، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ تبھی اس آدمی نے گاڑی چلائی اور یہ جا وہ جا۔ جن آدمیوں کے ساتھ میں کھڑی تھی وہ دو تھے، دونوں ہی بڑے خطرناک۔ ان کے قد تقریباً 6 فٹ ہوں گے، جبکہ چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دونوں مجھے گاڑی کی طرف لے جانے لگے تو میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے یہی سنا تھا کہ مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارنے سے وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ اچھا تو تمہیں یہ کام بھی آتا ہے، واقعی تمہارے شوہر نے تمہیں چن کر ڈھونڈا ہے، تم تو مولویانی بھی ہو۔ ایک آدمی مذاق کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نے مجھے غصے سے چپ کروانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ سب کچھ کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو، ہم وہی کریں گے، تم جیسی عورت بار بار نہیں ملتی۔ اتنی واہیات باتیں سن کر مجھے ان لوگوں پر غصہ آنے لگا۔
میرے بابا ہوتے تو انہیں چیر کر رکھ دیتے، مگر اس وقت تنہا جنگل میں میرے ساتھ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی جنگ خود ہی لڑنا تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اس آدمی پر پڑی جو کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اس وقت اس کی جگہ پر کوئی کتا نظر آ رہا تھا، انتہائی بھیانک صورت والا۔ قریب تھا کہ وہ آدمی مجھے برباد کرتا کہ دوسرے نے اسے آواز دی اور کہا کہ یہ دیکھو۔ میرے بیگ سے نکلنے والے 2 کاغذ اس نے خوفناک شکل والے دوسرے آدمی کو دکھائے تو وہ بھی پڑھ کر خاموش ہو گیا، جیسے ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کاغذ کو دیکھتے ہی ان دونوں کا رویہ نرم پڑ گیا۔ دوسرا آدمی جو میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، وہ یوں مومن بن کر بیٹھ گیا جیسے اس نے مجھے اغوا ہی نہیں کیا تھا، بالکل خاموش ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا دل بدل گیا ہو۔ ہوا کیا ہے، تم لوگ ایک دم کیسے رک گئے؟ میں نے دل میں سوچا، میرا سورہ رحمان پڑھنے کا معجزہ ہے کیا؟ میں دل میں سوچنے لگی، اگر ایسا ہی ہے، مگر وہ لوگ کاغذ دیکھ کر کیوں خاموش ہوئے؟ میں دل میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کسی کا گھر لگ رہا تھا۔ پہل تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہسپتال ہوگا، مگر یہ کسی کا گھر تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پچھلی رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ساری مصیبت سے میری جان چھٹے گی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے شوہر کی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ بار بار اپنی ساس کی باتیں یاد آ رہی تھی، کاش کہ میں ان کے کہنے پر ان کی بات مان لیتی اور گھر سے اتنی جلدی نہ نکلتی، تو بھی یہاں بیٹھی پچھتا رہی نہ ہوتی۔ میں یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ مارے خوف کے میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بول نہیں سکتی۔ میرے پاؤں پر بھی بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ رات کو ہم سب کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، اس لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حادثہ قدرت کی طرف سے لکھا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اسے مل کر سہنا ہے۔ تم اس وقت میرے گھر میں ہو، ہم لوگ بہت شریف ہیں، یہاں پر کسی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جو کچھ ہونے والا تھا ہو بھی سکتا ہے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر تمہیں ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے زیادہ ڈرامے بازی مت کرنا اور میرے باپ کے سامنے رونا دھونا مت مچا دینا۔ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ تم ایک زخمی لڑکی ہو، ہماری کار کے آگے آ کر زخمی ہوئی ہو، اور میرے باپ کو تم نے یہی بات بتانی ہے۔ اگر کوئی اور بات بتائی تو بہت برا ہوگا۔ میں نے سوچا کم از کم میری عزت تو محفوظ ہے۔ ظاہر ہے میں غیروں کے گھر پر تھی اور مجھے اپنے شوہر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ پتہ نہیں میرے گھر والے اور میرا شوہر مجھے قبول کرے گا بھی کہ نہیں۔ مگر اسی دن شام کو جب وہ آدمی میرے کمرے میں آیا تو اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ اس نے اپنا نام مجھے بتایا، کہنے لگا میرا نام شیخ دل ہے، میں تمہیں یہاں پر بس اس لیے لایا ہوں تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو جائے، پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے بہن کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، تم یہاں پر محفوظ ہو میری بہنوں کی طرح۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے تو میں اپنی بہن کو تمہارے پاس بھیجوں گا، مگر میں نے ان لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، اسی لیے تمہیں گھر لایا ہوں۔ اور یہ رہا تمہارا بیگ، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ شام تک تمہاری پٹی اگر کھل گئی تو میں تمہیں خود تمہارے گھر لے جاؤں گا۔ میں دل میں اس آدمی کے جانے کے بعد سوچنے لگی، اگر اس نے مجھے میرے گھر جا کر ہی چھوڑنا تھا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ لوگ میرے شوہر کے دشمن تھے، لیکن اگر یہ لوگ دشمن ہوتے تو پھر موقع سے فائدہ اٹھاتے یا پھر اس کا سامان وغیرہ چھین کر اسے الگ جگہ پر بھیج دیتے، مگر یہ تو میرے شوہر کے ساتھ گئے تھے، جبکہ باقی میرے ساتھ مجھے دوسری گاڑی میں کہیں لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کا ذہن اچانک بدل گیا۔ پھر حادثہ تو قدرت کی طرف سے ہونا لکھا تھا۔
اس بات میں بھی ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ لوگ مجھے اغوا کیوں کر کے لائے تھے؟ اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہی بڑی بات ہے کہ وہ مجھے گھر چھوڑیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، شام کو ڈاکٹر آئی، اس نے میرا پاؤں وغیرہ دیکھا، پٹی کھول دی، معمولی سے موچ آئی تھی، اتنے میں شیر دل آ گیا، بولا باہر آؤ، گاڑی کھڑی ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں اپنے گھر کا پتہ بھی بتانا ہوگا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ یہ کہتا گاڑی میں بیٹھتی ہی اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا، تم لوگ مجھے کہیں اور لے کر گئے تھے؟ میرا فائدہ اٹھایا تھا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے میری بہن، اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ تمہیں گاڑی میں ڈال کر نہ لاتے، تمہارے شوہر کے سامنے تم پر تشدد کرتے، اور شاید ایسا کرتے بھی، کیونکہ فضل کو بہت غصہ تھا تم پر، لیکن بس تمہارے بیگ سے ایک ایسی چیز نکلی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگی۔ ایسی کیا چیز تھی میرے بیگ میں جو تم لوگوں نے دیکھتے ہی مجھے چھوڑ دیا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ نہیں، اگر تم نے وہ چیز دیکھ لی تو یہیں بے ہوش ہو جاؤ گی۔ پہلے تمہیں تمہارے گھر پہنچا آؤں گا، پھر تم گھر جا کر کھول کے دیکھ لینا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ مگر تم کون ہو؟ مجھے تم نے میرے شوہر کے ساتھ اغوا کیوں کیا؟ اس بات کا جواب دینا پسند کرو گے؟ ہاں، ضرور پسند کروں گا، لیکن اب یہ سب کچھ جاننے کا فائدہ نہیں۔ تم اس بات کا یقین رکھو، ہم نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ رات کو حادثہ ہو گیا تھا، تمہارے سامنے ہی ہم لوگ بھی زخمی ہیں۔ تمہارے تو صرف پاؤں میں موچ آئی ہے، میری تو کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اب میں جاؤں گا تو اپنی مرہم پٹی کرواؤں گا ڈاکٹر کے پاس، ایکس رے کرواؤں گا، کہیں کوئی ہڈی نہ ٹوٹی ہو۔ وہ آدمی ایسی باتیں کر رہا تھا مگر مجھے اصل موضوع کی طرف نہیں لا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ بھی صداقت نہیں لگ رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ سوات تک کا سفر اس اکیلے آدمی کے ساتھ طے کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ میں راستے سے اس کے بارے میں مزید باتیں جان لوں، تاکہ اگر کہیں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر آئے تو میں اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو سکوں، آواز اٹھا سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا میرا نام شیر دل ہے، میں تمہارے شوہر کو جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم میرے شوہر کو جانتے ہو، مگر کس حوالے سے؟ کیا تم اس کے دوست ہو؟ تم لوگوں نے مجھے جان بوجھ کے اغوا کیا، مگر کیوں؟ میری بات سن کر اس نے کہا وہ مجھے پوری کہانی بتائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے وعدہ کرنا ہوگا۔ میں گھر جا کر کوئی بات نہیں کروں گی، نہ ہی شیر دل کے گھر جانے کا ذکر کروں گی۔ میں نے مجبوراً حامی بھر لی، تبھی شیر دل نے جو بات مجھے بتائی اس نے میری جان نکال دی۔ کہنے لگا، تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست رہا ہے۔ تمہارا شوہر افضل میرے لیے بہت ضرور دوست مانا جاتا تھا۔ میرے سب گھر والوں کو بھی پتہ تھا کہ افضل میرے گھر آتا جاتا ہے۔ وہ ہمارے گھر کے ہر کام میں حصہ ڈالتا تھا، چاہے میری بہنوں کے کوئی کام ہو یا اسکول پہنچانا ہو۔ افضل پر میں اتنا ہی بھروسہ کرتا تھا جتنا ایک سگے بھائی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں چلا کب افضل نے میری بہن کے ساتھ چکر چلایا۔ وہ اکثر اسکول سے لیٹ آنے لگی۔ اکثر واپسی پر اسے افضل کالج سے لے آتا۔ جس دن بائک پر جانا ہوتا تو میں اپنی بہن کو منع کر دیتا کہ تم افضل کے ساتھ نہیں آنا، میں تمہیں خود لینے آؤں گا، مگر رفتہ رفتہ افضل نے بھی اپنی گاڑی کا استعمال بڑھا دیا اور وہی میری بہن کو لے آنے لگا، لے جانے لگا۔ ہم پٹھانوں میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، مگر میں اپنے گھر والوں سے یہی کہتا تھا کہ مجھے افضل پر پورا بھروسہ ہے۔ افضل نے بھی میرے ابا کا دل کچھ اس طریقے سے جیت رکھا تھا کہ میرے ابا بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، مگر پھر جب ہم نے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تو ایک عجیب تماشا ہوا۔ افضل کا منہ بن گیا، وہ میرے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں تو یہ جان ہی نہیں پایا کہ وہ دل ہی دل میں میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا، اگر کر لیتا تو شاید نوبت نہ آتی جس نوبت تک اس لوگوں نے ہمیں جا پہنچایا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، بارات ہمارے گھر آ چکی تھی، مگر دلہن غائب ہو گئی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں دلہن کہاں گئی۔ میری بہن بہت شریف تھی،
اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر بھی نہیں رہا تھا۔ جب میری بہن غائب ہوئی تو ہم لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ بات باراتیوں کو بھی پتہ چل گئی۔ بارات دروازے سے ہی واپس چلی گئی۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی کا انجن بھی بند نہیں کیا تھا کہ پورے گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ شیر دل کی بہن بھاگ گئی ہے گھر سے۔ بس پھر کیا تھا، ان لوگوں نے تو وہ کھانا بھی نہیں کھایا اور واپس چلے گئے۔ اب اگر میری بہن واپس آ بھی جاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ شادی کی تقریب میں افضل ہے ہی نہیں۔ ہم اسے ڈھونڈنے لگے۔ سب کا شک افضل پر جا رہا تھا۔ افضل میری بہن کو کبھی ادھر ادھر لے جاتا گھمانے پھرانے، اور ساتھ میں اس کی بہن بھی ہوتی۔ اس کی بہن کی وجہ سے ہم لوگ بھی چپ رہتے، مگر آج جو دھوکہ وہ ہمارے ساتھ کر گیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ شادی کی رات وہ میری بہن کو بھگا کے لے گیا۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، لیکن پھر اگلے دن جو ہوا اس نے ہم سب کے دل چیر کر رکھ دیے۔ غصے سے ہم سب پاگل ہو گئے۔ میری بہن صبح کے 4 بجے گھر آئی، روتی ہوئی آئی۔ اس کو رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ افضل اسے لے گیا تھا شادی کے بہانے، مگر شادی نہیں کی۔ ہم نے اپنی بہن کو زندہ دفن کر دینا تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس نے خود ہی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا اتنا عزیز دوست، خاندانی دوست اتنی بڑی حرکت کرے گا۔ افضل سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اماں ابا نے مارے بدنامی کی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے گاؤں میں یہ بات پھیلے۔ سب نے کہا کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے غیرت کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے۔ مگر میرے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں بھی افضل کے ساتھ یہی کروں گا۔ میرا تو منصوبہ یہی تھا کہ شادی کی رات آپ کو اغوا کروں گا اور اس کے بعد کبھی آپ کو افضل کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ جب آپ لوگ ہنی مون پر جا رہے تھے مجھے اس بات کا پتہ چل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر افضل کو وہ سبق سکھاؤں گا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میں تو اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، مگر میرے دوست اسے سبق سکھانے دور دراز علاقے میں لے گئے، اور میں جو اپنی بہن کا بدلہ آپ سے لینے کا سوچ رہا تھا، جب افضل کی جیب سے نکلے کاغذات دیکھے تو مجھے آپ پر رحم آنے لگا، کیونکہ اس کاغذ پر آپ کے اور افضل کے تعلق کے ختم ہونے کی مہر تھی۔ وہ طلاق دے چکا ہے آپ کو۔ اس کی وجہ اس نے نہیں بتائی، مگر ظاہر ہے جس شخص نے اتنے گھر برباد کیے ہوں، اتنے لوگوں کی خوشیوں پر پانی پھیرا ہو، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ شیر دل کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خود پر رونا آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے یوں چھوڑ دیا بلا وجہ کہ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جو ہو چکا تھا اس پر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر آ پہنچی۔ اس حادثے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کو وہ کاغذات دکھا دیے۔ میرے ماں باپ بھی پچھتانے لگے۔ افضل کا اور میرا رشتہ تقریباً زبردستی ہوا تھا۔ افضل کے والد صاحب نے یہ رشتہ اس کی رضامندی کے خلاف کیا تھا۔ خاندان میں جب شادیاں اس بنیاد پر ہونے لگے کہ کس کے پاس زمین اور جائیداد کتنی ہے، تو پھر یہی واقعات ہوتے ہیں۔ افضل کے باپ نے اگر شادی کی رات اس کی دلہن کو قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ان کا بیٹا بھرے خاندان میں ان کو بے عزت نہیں کرتا۔ افضل نے اپنے باپ سے اپنی محبوبہ کی رسوائی کا بدلہ لیا۔ شیر دل نے افضل سے اپنی بہن کی رسوائی کا بدلہ لیا، پر پتہ نہیں مجھے کس وجہ سے رسوا کیا گیا، میرا گھر کیوں اجاڑا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، مگر کوئی مجھے بتا دے کہ میرا کیا قصور تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔